حضور علیہ السلام نے اس رات کو لمبا قیام فرمایا، اپنے مسجود حقیقی کو سجدے میں راضی کیا۔ اس رات کو اللہ پاک، اس رات نے حضور علیہ السلام نے خدا کے غضب سے پناہ مانگی۔ اس رات کو اللہ کے حضور علیہ السلام نے اللہ سے رحمت طلب فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اس رات کو رحمت طلب کرنے والے کو رحمت عطا فرما دی جائے گی، اور مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ کینہ رکھنے والے کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اس رات کو اللہ کے حضور رویا کرو، گناہوں سے رہائی ملے گی۔ تیرے سجدوں کی گواہ زمین، تیرے سجدوں کی گواہ زمین، تیرے سجدوں کا گواہ احد، تیرے سجدوں کا گواہ بدر، لیکن قربان جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صداقت پر کہ جن حضور علیہ السلام کے سجدوں کی گواہ عائشہ، حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو تسلی دی، حجرہ تیرا وجود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، ان میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ شب معراج صدیق کا ڈنکا بج گیا، شب برات صدیق کا ڈنکا بج گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات کو اللہ پاک قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس رات کو اللہ پاک مشرق کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور نہ ہی کینہ رکھنے والے کی طرف دیکھیں گے، اور نہ ہی شراب پینے والے کی طرف دیکھیں گے، اور نہ ہی ماں باپ کے نافرمان کی طرف دیکھیں گے، اور نہ ہی شلوار اور پاجامہ دفنوں سے نیچے لٹکانے والوں کی طرف دیکھیں گے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں، بعض نے 6 کہا ہے، بعض نے 10۔ مکے کا پہلا آدمی مشرک، مکے کا آدمی اگر یہ بات کہے کہ عزا لات و منات یہ ہمیں رب کے قریب کر دیتے ہیں تو وہ کافر بن جائے۔ 14ویں 15ویں صدی کے لوگ اگر یہ بات کہیں تو ان کے ایمان میں فرق نہیں آتا۔ ارشاد فرمایا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا معاذ عرض کیا لبیک وسعدیک، کالی کملی والے میں حاضر ہوں۔ دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا یا معاذ عرض کیا لبیک وسعدیک، کالی کملی والے میں حاضر ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا یا معاذ عرض کیا لبیک وسعدیک، کالی کملی والے میں حاضر ہوں۔ اندازہ لگاؤ، بار بار صحابی کو آواز دی، اور یوں پیچھے ایک سواری پہ سوار ہیں، آگے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہیں، پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہیں۔ یہ کتنے جلیل القدر لوگ تھے جن کو حضور علیہ السلام کی سواری پر سوار ہونے کا موقع ملا۔ 3 مرتبہ حضرت معاذ کو آوازیں دی، 3 مرتبہ بلایا، اور موقع ایک ہے، پاس ہی بیٹھے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ آواز سنی نہیں، وہ غریب بھی کہتا ہے لبیک وسعدیک، کالی کملی والے میں حاضر ہوں۔ ارشاد
دھیان کرنا، دل کی گہرائیوں سے سننا۔ فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، رزق میں دیتا ہوں، بیماریوں کو دور میں کرتا ہوں، شفا میں عطا فرماتا ہوں۔ جب کوئی فائدہ ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب نے کر دیا، جب نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کر دیا۔ اب آپ جس کو بھی کہیں شرک نہ کر، وہ کہے گا توبہ توبہ میں تو شرک کرتا ہی نہیں۔ نبی سچا، نبی کا فرمان سچا، نبی پر اترا ہوا قرآن سچا، نبی کو جس نے بھیجا وہ خدا سچا۔ لیکن اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیا کہ مشرک کو توبہ کی توفیق ہوتی ہی نہیں۔ چور توبہ کر لے گا، ڈاکو توبہ کر لے گا، زانی توبہ کر لے گا، لیکن شرک کرنے والے کی توبہ کو توفیق ہوتی ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ توبہ کاہے کی کرے؟ جس آدمی کی ساری زندگی چوری میں کٹی ہو، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جائز ہے، بس اس کے دل میں یہی ہے کہ مالک پار کر دے گا، میں تو ہوں گنہگار۔ کوئی زانی، کوئی شرابی ایسا نہیں جو اس کو عبادت سمجھتا ہو۔ لوگ شرک کو عبادت سمجھتے ہیں، یعنی جس چیز کو آدمی کا مزاج، دل و دماغ اچھا جانے، نیکی جانے۔ نیکی سے توبہ کون کرتا ہے؟ نماز پڑھنے سے توبہ کون کرتا ہے کہ میری توبہ میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ روزے رکھنے سے توبہ کون کرتا ہے کہ میری توبہ میں روزے نہیں رکھوں گا؟ اس کے برخلاف مشرک شرک کو عبادت سمجھتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ان الشرک لظلم عظیم۔ اور میرے محبوب ان لوگوں کو بتا دو شرک بہت بڑا کفر ہے، شرک بہت بڑا جرم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، میں اس سے ناراض ہوں، میں غضب ناک ہو جاتا ہوں۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس خطا کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس غلطی کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف کرنا میری عادت ہی نہیں۔ جو کام میرے ساتھ کرنا تھا وہ کسی اور کے ساتھ کیا، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ان کو حاجت روا مان کر نہیں جاتے، ہم تو برکت کے لیے جاتے ہیں، ہم ان کو مشکل کشا مان کر نہیں جاتے، ہم تو ان کو مشکل کشا مان کر نہیں جاتے، ہم تو برکت کے لیے گئے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں میرے ہاتھ میں ہیں اور کسی کے بھی نہیں، اس لیے ملک میں راج میرا، تاج میرا، خلقت میری، مخلوق میری، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر میں ہوں، برکتیں دینے والا بھی میں ہوں۔ ہاں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی کہے کہ یہ آدمی مجھ سے بڑا نیک ہے، یہ میرے لیے بخشش کی دعا کرے، میں آپ کے لیے کروں، آپ میرے لیے کریں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی کی عدم موجودگی میں کہ آدمی موجود نہ ہو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرے،
مغفرت کی دعا کرے، رحمت کی دعا کرے۔ اللہ پاک دعا کرنے والوں کے گناہوں کو پہلے ہی مٹا دیتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی رہنمائی کی، میرے بندوں کے لیے بخشش کی دعا کی۔ آج اس دعا کے صدقے پہلے میں تیرے گناہ کو معاف کرتا ہوں، بعد میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا جس کے لیے دعا کی۔ مگر یہ کیا کہ اس درخت سے برکت ملتی ہے، اس مٹی کے ٹیلے سے برکت ملتی ہے، اور اگر ان سے برکت ملتی تو حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شریف نہ ہوتے، حضور علیہ السلام کے چہرے پہ لہو نہ پڑتا، کئی دنوں کے فاقے برداشت نہ کرنے پڑتے، کئی دنوں کی مصیبتیں نہ کاٹنی پڑتی، درختوں کے پتے حضور علیہ السلام کو نہ چبانے پڑتے، درختوں کے پتے حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو نہ چبانے پڑتے، اور لوگوں شہنشاہ کائنات کے گلے پہ کیا بیتی ہوگی جب حضور علیہ السلام نے خود اپنی بیٹیوں کو درختوں کے پتے چباتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ایسی حالت میں حضور علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چلا کہ یہ سارا مسئلہ کیوں بن رہا ہے، اور یہ مصیبت ایک دو دن نہیں رہی، مسلسل 2.5 برس تک صحابہ کرام بھی، صحابیات بھی، آل نبی بھی، خود نبی بھی، ازواج مطہرات بھی، اور یہ ایسی مصیبت ہے کہ جس میں نبی خود شریک تھے، نبی کی گھر والیاں خود شریک تھیں، نبی کی بیٹیاں خود شریک تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رئیسہ مکہ مکرمہ کی بہت بڑی تاجرہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک وقت میں 8 دن گزر گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روٹی کی شکل نہ دیکھی۔ ایمان اتنی آسان دولت نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا اگرچہ کافر تھا، مکے کا مشرک تھا، مگر پہچانتے تھے کہ یہ میری پھوپھی ہے۔ جب پتہ چلا کہ میری پھوپھی کا حال بھوک کی وجہ سے ٹھیک نہیں، ان کی حالت خراب ہے، روٹی لے کر چلا۔ راستے میں ابو جہل مل پڑا، کہنے لگا کہاں جاتے ہو؟ جی میری پھوپھی کی حالت بھوک کی وجہ سے ٹھیک نہیں، ان کے لیے روٹی لے کر چلا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی گھر والی ہو رقیہ ام کلثوم کی اماں ہو، فاطمہ الزہرا کی اماں ہو، نبی علیہ السلام کی اہلیہ ہو، سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں ہو، کھانے کو پتے بھی نہ ملے، 8 دن گزر گئے، کوئی شے حلق میں نہ گئی۔ کہنے لگا ابو جہل کہ ان تک آٹا پانی نہیں جا سکے گا، وہ میرے مخالف ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے نے ایک ہڈی اٹھائی اور مکے کے سب سے بڑے کافر کے سر میں دے ماری اور کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، وہ میری پھوپھی ہے، اور اگر اگلی بات کہہ دوں تو شاید کہ آپ میں سے کئی لوگ ناراض ہو جائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا اگرچہ کافر تھا، مکے کا مشرک تھا، لیکن پہچانتے تھے کہ یہ میری پھوپھی ہے۔ ہمیں تو آج پھوپھی کی پہچان نہ رہی، خالہ کی پہچان نہ رہی، بہن کی پہچان نہ رہی،
لیکن اصول کے مطابق ماں کا حق ماں کو دو، بیوی کا حق بیوی کو دو، کیونکہ وہ بھی تیرے لیے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے، لیکن اصول کے مطابق دونوں کا حق ادا کرو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھانا لایا گیا، 2.5 برس کے بعد بھتیجا کھانا لے کر آیا، حضور علیہ السلام نے تمام کو اکٹھا کر دیا جتنے موجود تھے۔ حضور علیہ السلام پہلے امت کو کھلاتے ہیں، بعد میں خود کھاتے ہیں، اور آج کل ہم ایسے مقدروں والے ہیں کہ سب کچھ پیر صاحب کھا جاتے ہیں، جب ہڈیاں بچ گئیں تو کہتے ہیں کہ یہ لے جاؤ قبر رکھیں۔ حضور علیہ السلام نے دکھ اٹھائے، آپ کی گھر والیوں نے دکھ اٹھائے، شیب ابی طالب میں بھوکے مرے پیاسے مرے مگر ایمان کا دامن نہ چھوڑا۔ اور دوسرا آدمی تھا والدین کا نافرمان۔ ایک آدمی چوک میں بیٹھا ہوا آوازیں لے رہا ہے، میری کوئی بات کو سنو۔ ایک مولوی صاحب پاس سے گزرے، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے مسئلہ بتا کر جا۔ مولوی صاحب قریب گئے تو مکھیاں بھنا رہی ہیں، بدبوئیں آ رہی ہیں۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں رات کو فلم دیکھنے جایا کرتا تھا، رات لیٹ آتا تھا، میری ماں دروازے پہ کھڑی ہوئی میرا انتظار کرتی تھی۔ ایک دن میں لیٹ آیا، میری ماں نے کہا کہ بیٹا جلدی آیا کر، جب تک تو نہیں آتا میں روٹی نہیں کھاتی، جب تک تو نہیں آتا میں سوتی نہیں، جب تک تو نہیں آتا میں پانی نہیں پیتی۔ اس نے اپنے یار کی یاری نبھانے کے لیے ماں کے سر میں جوتے لگانے شروع کر دیے، ماں کے سر کے بالوں سے خون جاری ہو گیا۔ ماں کو غصہ آیا، کہنے لگی تو نے یہ میرا جہان برباد کیا ہے، اللہ تیرے دونوں جہان برباد کیے۔ اللہ مولوی صاحب آج میں بیٹھا ہوں بازار میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی اللہ واسطے روٹی کا لقمہ کھلا دے، پانی پلا دے، لیکن مجھے کوئی پانی نہیں پلاتا، مجھے کوئی روٹی نہیں کھلاتا۔ ایک حاجی صاحب حج پہ جاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں تب روتے ہیں، پانی پیتے ہیں تب روتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب اس کو دیکھ رہے تھے، حاجی صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب کیا بات ہے، میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ روتے ہوئے نظر آتے ہو۔ اس نے کہا حاجی صاحب کیا بتاؤں، ماں باپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، یونیورسٹی میں کالج میں پڑھ لکھ گیا، ایک حافظ قرآن بچی کا رشتہ آیا، میرے ماں باپ نے کہا کہ بیٹا تیری شادی اس حافظ قرآن سے ہونی چاہیے۔ وہ اچھلنے لگا، ٹپنے لگا، اپنی زبان میں کہتا ہوں نہیں میں تو ایسی بیوی لوں گا کہ میں فلم دیکھوں وہ بھی فلم دیکھے، میں کلب جاؤں وہ بھی کلب جائے، اور پینٹ شرٹ پہنوں وہ بھی پینٹ شرٹ پہنے۔ میرے والدین نے کسی کے آگے منت سماجت کی، ہاتھ جوڑے، کسی نے رشتہ دے دیا۔ میرا باپ سوئی گیس میں ملازم تھا، سلنڈر پھٹا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میرا والد گھر میں چکر لگا رہا تھا، میز کے ساتھ ٹھوکر لگی، گلاس گرا ٹوٹ گیا۔ میری بیوی میرے ابا کو مارنے لگی، میں دیکھتا رہا،
میرا بڑا باپ دیکھتا رہا کہ شاید میرے بیٹے کی غیرت جاگ جائے، لیکن میری غیرت سو گئی تھی۔ میری ماں اٹھی، کانپتے ہوئے ہاتھ سے پانی پینے لگی، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گلاس گرا، وہ بھی پھوٹ دیا۔ میرے دونوں ماں اور باپ کو میری بیوی نے دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ مولوی صاحب، حاجی صاحب، رات نہیں گزری، طوفان آیا، بلڈنگ گر گئی، میری بیوی اس کے نیچے مر گئی۔ اب میں اکیلا رہ گیا، نانے کے گھر گیا، مجھے والدین نہ ملے، دادے کے گھر میں گیا، مجھے والدین نہ ملے، چچا کے گھر میں گیا، میرے والدین مجھے نہ ملے۔ ایک آدمی، بوڑھا آدمی قبرستان میں اونٹ چلا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ میری اماں کی تصویر ہے، یہ میرے ابا کی تصویر ہے، آپ نے ان کو کہیں دیکھا ہو؟ وہ کہنے لگا، حاجی صاحب، میں غریب آدمی تھا، ایک دن میں نے روٹی دی ہے، دوسرے دن روٹی نہیں دے سکا، بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئے ہیں، ایک کی یہ قبر ہے، دوسرے کی یہ قبر ہے۔ حاجی صاحب، میں غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے دل سے آواز آتی ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ تو اللہ سے معافی مانگ، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ انگلینڈ سے ایک رسالہ چھپا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ زلزلہ آیا، بلڈنگ گری، اس کے نیچے ماں اور بیٹا دونوں دب گئے۔ کافی دنوں کے بعد مشینیں آئیں، ملبہ ہٹایا، اللہ کی شان، دونوں زندہ نکل آئے۔ لیکن معاملہ یہ دیکھا کہ ماں کی یہ 10 انگلیاں کاٹی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے بتایا کہ 2 دن کے بعد میری چھاتی میں سے دودھ خشک ہو گیا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی، یا اللہ میں مر جاؤں، میرا بیٹا بچ جائے۔ میں نے اپنی ایک انگلی کو کاٹا، اس میں سے خون نکالا، خون نکال کے اپنے بیٹے کو پلایا تاکہ یہ بچ جائے۔ حتیٰ کہ میں نے ساری انگلیاں کاٹ ڈالی، خون نکال نکال کر کہ میرا بیٹا بچ جائے میری جائے۔ ایک لڑکا کہنے لگا کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کروں گا۔ ماں باپ نے سمجھایا کہ بیٹا ہم عزت دار لوگ ہیں، بہت بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، تو ایسا کام نہ کرے۔ اس نے عشق کی دھول آئی ہوئی تھی، عشق کا رنگ چڑھا ہوا تھا، وہ نہ مانا۔ اس لڑکی کو بھی والدین نے سمجھایا، لیکن وہ بھی نہ مانی۔ اس کی ماں نے اس کو برا بھلا کہا، لڑکے کی ماں نے۔ لڑکا ملنے کے لیے گیا، اس نے کہا کہ اور چلا جا، تیری ماں نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ اس نے کہا ویسے بولتی رہتی ہے، تو چپ ہو جا۔ اس نے کہا ایک شرط میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ ماں کا کلیجہ نکال کر لیا، وہ بدبخت گیا خنجر لے کر، ماں سوئی پڑی تھی، خنجر مار کر کلیجہ نکالا، پلیٹ میں لے کر جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، پلیٹ گری، کلیجہ گرا، اس گرے ہوئے کلیجے سے آواز آئی، بیٹا مجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ اور تیسرا آدمی حسد کرنے والا، سڑنے والا، جلنے والا، یار اس کے پاس تو گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں، اس کے پاس پرائڈر موٹر سائیکل ہے، میرے پاس تو نہیں، میرے پاس بھی ہونا چاہیے تھا، اس کے 3 بیٹے ہیں، میرا 1 ہے، اللہ نے یہ کیا کر دیا کہ اس کو 3 بیٹے دے دیے، مجھے 1 دے دیا۔ تو اس رات میں حسد کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ دعا ہے اللہ پاک
ہمیں اس رات کو صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کا پکا ٹھاک کر نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم مالک الدین اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس مبارک رات کے برکت سے جتنے مسلمان بیمار ہیں جہاں کہیں ہسپتالوں میں گھروں میں، یا اللہ میرے والد صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس مبارک رات کی برکت سے جتنے مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ اس رات کو ہمارے لیے ذریعہ ایجاد کرنا۔ یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی قبر حشر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں جتنی مساجد مدارس ہیں، یا اللہ ان کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا کرنا۔ حضرت پیر سید جبیر شاہ دعوت برکات العالیہ بیمار ہیں، سب دعا کریں یا اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، یا اللہ ان کو 5 وقت کا پکا ٹھکا نمازی بنا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آمین صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔